وہ اپنی دوست کی برتھ ڈے پارٹی میں آئی ہوئی تھی۔ اپنی زندگی میں وہ اتنی مست ہو چکی تھی کہ پہلے سال کیا کیا ہوا سب بھلا دیا۔ یاد رکھنے کے لیے کوئی وجہ بھی تو نہیں تھی۔ وہ گرلز کے ساتھ کھڑی صرف گانوں کے سروں پر آنکھیں بند کیے سرور میں تھی کہ اچانک میوزک بند ہوا۔ اس نے اپنی آنکھیں جھٹ سے کھولیں۔ اگلے ہی پل لائٹس نے اسپارک کرنا شروع کیا۔ حورین کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ کچھ نہیں اسے یاد آیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ تاریخ خود کو ایک بار پھر سے دہرا رہی ہے۔ سب یہ جگہ خالی کرو فوراً، شارٹ سرکٹ کا خطرہ ہے۔ ایک شخص سب کو وہاں سے جانے کا بول رہا تھا۔ سبھی نے بھاگم بھاگ وہاں سے نکلنا چاہا۔ حورین اتنی بھیڑ اور بھگدڑ دیکھ کر چکرا کر رہ گئی۔ وہ باہر نکلنا چاہ رہی تھی پر اسے راستہ دکھائی ہی نہیں دے رہا تھا۔ وہ بھی باقی لڑکے اور لڑکیوں کی طرح اس ہوٹل سے باہر نکلتی راہداری تک پہنچی کہ ایک دم ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ نہیں مجھے ڈرنا نہیں ہے، میں اندھیرے سے نہیں ڈرتی، وہ خود کو خود ہی حوصلہ دیتی دیوار کے ساتھ سرکتی باہر کی جانب قدم بڑھا رہی تھی کہ ایک دم لائٹس آن ہوئی۔ سامنے ہی وہ ماس میں کھڑا دکھائی دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتی لائٹس پھر آف ہو گئیں۔ اس کا دل 120 کی رفتار سے دھڑک رہا تھا اور پھر سے لائٹس آن ہوئیں مگر اب وہ وہاں کوئی نہیں تھا۔ حورین نے تیز قدم اٹھاتے ہوٹل سے باہر قدم رکھا ہی تھا کہ کسی نے ایک دم اسے کمر سے گرپ کیا، اپنی طرف کھینچا۔ وہ تو اپنا سانس ہی روک گئی۔ مائی سویٹ ہارٹ، وہی الفاظ، وہی خوشبو، وہی انداز اور وہی گرپ۔ حورین اسے پہچانتی تو نہ تھی، کیا کرتی؟ پر وہ واپس کیسے آ سکتا تھا؟ 1 سال پہلے وہ مر چکا تھا، وہ زندہ نہیں تھا تو یہ؟ حورین کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ حورین نے ہر جگہ نگاہ دوڑائی پر کوئی بھی دکھائی نہیں دیا۔ وہ اپنا وہم سمجھتی فوراً وہاں سے بھاگتی باہر نکلتی اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے خود کو یقین دلایا کہ وہ مر چکا ہے اور مرے ہوئے لوگ دوبارہ زندہ نہیں ہوتے۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور فل اسپیڈ سے روڈ پر ڈال دی۔ اس کے ماتھے پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں چمکنے لگیں۔ اس کا دل شدت سے دھڑک رہا تھا۔ بار بار کانوں میں وہی گونج رہی تھی، مائی سویٹ ہارٹ۔ اور اگلے ہی پل اس کی آنکھیں بند ہوئیں اور گاڑی ایک درخت سے جا ٹکرائی۔ اس کا سر اسٹیئرنگ پر لگا اور وہ چکراتے وہیں بے ہوش ہو گئی۔ گاڑی کے ہارن کی گونج پورے علاقے میں پھیل گئی۔ وہ ماسک والا شخص اس کی گاڑی کے پاس آتا اس کی گاڑی ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھول گیا اور اس نازک وجود کو اپنی باہوں میں بھرا۔ ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالتا وہ اسے اپنی باہوں میں اٹھائے وہاں سے دور ہوتا چلا جا رہا تھا اور تبھی پیچھے گاڑی ایک دھماکے سے اڑی تھی۔ یہ انجام نہیں، یہ آغاز تھا اس قہر کا جس کا آغاز تو ہو چکا تھا، اب انجام تک وہ لے جانے والا تھا۔ شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں۔ آج مہندی کا فنکشن تھا۔ حورین مہندی کے ڈریس میں بے حد غضب اٹھا رہی تھی۔ میسج ٹون بجی، کیا یار دیدار کی طلب پوری ہو سکتی ہے؟ مقابل کا میسج پڑھتے وہ دھیما سا مسکرائی تھی اور اپنی ایک پیاری سی پکچر اسے سینڈ کر دی۔ یہ والی تو کلیئر ہی نہیں ہے، وہ انداز بے نیازی سے بولا۔ اور کیسے بناؤں؟ وہ بھی جواباً میسج کر رہی تھی جبکہ لڑکیاں گانے گا رہی تھیں۔ لپس کلیئر نہیں، میں خود آتا ہوں، ویٹ۔ اس کا جواب پڑھتے وہ دل تھامے رہ گئی۔ اور پھر مہندی کے فنکشن کے ختم ہوتے ہی وہ اسی کمرے میں اس کے پاس تھا۔ اس کے مہندی والے ہاتھ دیکھتا وہ بس اسٹل ہوا تھا۔ کیا ہوا ہے بلاج؟ کیا اچھی نہیں لگ رہی؟ وہ اپنی گولڈن ایئرنگ آئیز پھیلاتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ اپنا نام ڈھونڈ رہا، مل ہی نہیں رہا، وہ اتنے معصوم انداز میں بولا کہ حورین نے اسے گال پر اپنے لب دھیرے سے رکھے۔ اسے حیرت زدہ کر دیا۔ اسے یک ٹک دیکھے چلا گیا۔ کیوں مجھے برباد کرنا چاہتی ہو؟ آج کی رات صبر کر لو جانے من، کل تمہارے انگ انگ میں سماتے تمہاری روح میں شامل ہوتا تو میں اپنا بنا لوں گا۔ اس کی مہندی والے ہاتھوں کو چومتا جذب کے عالم میں بولا کہ اگلے ہی پل منظر بدلا۔ وہ منہ پر پانی کی چھینٹیں مارتا آئینے میں اپنا چہرہ دیکھنے لگا۔ وہ اس وقت شرٹ لیس باتھ روم کے بڑے سے آئینے میں کھڑا خود کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی پیٹھ کے ایک طرف نشان آج بھی ویسا ہی تھا۔ اس نے اسے ہاتھ پھیرا تو دانت پر دانت جمائے وہ گہرا سانس بھر گیا۔ ایک حسینہ تھی، ایک دیوانہ تھا۔ کیا عمر، کیا سما، کیا زمانہ تھا۔ اس نے کسمسا کر آنکھیں کھولی تو نرم و ملائم بستر محسوس کرتے ہوئے جھٹ سے اٹھ بیٹھی۔ ارد گرد دیکھا، سب شناسا تھا۔ یہ اسی کا کمرہ تھا، پر وہ یہاں کیسے آئی؟ اسے یہاں کون لایا؟ دماغ پر زور دیا تو ذہن کے پردوں میں رات کا منظر پھر سے واضح ہونے لگا اور پھر اسے اپنا ایکسیڈنٹ یاد آیا۔ بابا، بابا! وہ سلک کی نائٹی پر اپنا گاؤن پہنتے اٹھی تھی اور پھر باہر بھاگتی چلی آئی۔ بابا، ماموں، کوئی ہے؟ وہ وہیں سے چلائی۔ ارے بیٹا، کیا ہو گیا؟ کیوں چلا رہی ہو؟
مسٹر مراد نے وہیں نیچے کھڑے ہوتے اس کی جانب دیکھتے کہا، بابا کہاں ہیں آپ؟ مجھے اور رات کو کون لے کر آیا؟ وہ پریشانی سے سیڑھیاں اترتے نیچے آئی۔ کیا مطلب کون لے کر آیا؟ تم خود آئی ہو، گاڑی کے ہارن کی آواز سنائی تھی، کافی دیر سے آئی تھی۔ بیٹا اتنی رات گئے گھر سے باہر نہیں رہا کرو، وقت پر حالات اچھے نہیں ہیں۔ وہ ایک چیئر پر بیٹھتے اخبار اٹھاتے بولے تو وہ تمسخرانہ انداز میں انہیں دیکھتی باہر کی جانب بڑھی، اپنی گاڑی کار پورچ میں دیکھتی اس کے پاس جا کر کھڑی ہوئی۔ رات کو تو میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور گاڑی درخت پر، اسے دیکھ کر تو کہیں سے بھی نہیں لگ رہا کہ یہ ڈیمیج ہے۔ وہ پھر سے پریشان ہوئی اور واپس اندر آ گئی۔ اس کے ماموں فیروز بھی ناشتے کے لیے پہنچ گئے تھے۔ ارے یہ آج کس حلیے میں باہر آ گئی؟ ماموں فیروز اسے دیکھتے مذاقن بولے، میرا گھر ہے اور یہ آپ پہناوے پر تنقید نہیں کر سکتے۔ وہ ماتھے پر بل ڈالے بولی تو فیروز صاحب لب بھیچے رہ گئے۔ مراد بھائی کل کی پہلی فلائٹ سے جبران یوکے سے آ رہا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ پہلی فرصت میں جبران اور حورین کا نکاح کر دیا جائے۔ اس کے بعد اس کی بات پر اوپر جاتی حورین کے قدم یکبارگی تھمے تھے۔ اس نے پلٹ کر اپنے ماموں کو خونخوار نظروں سے دیکھا تھا۔ آپ کون ہوتے ہیں میری زندگی کا فیصلہ کرنے والے؟ وہ کافی اونچی آواز میں چلائی تو ایک پل کو ہر طرف سناٹا چھا گیا، جبکہ سکندر ولا میں موجود اسپائی کیمرے سے وہ منظر دیکھتے لیپ ٹاپ کے اس پار بیٹھا شخص ٹانگ پر ٹانگ جما گیا، ہاتھ میں پکڑی کافی کا مگ پر گرفت سخت ہوئی۔ یہی تو طے ہوا تھا فیروز، ماموں کی آواز کافی دھیمی تھی، مجھے مت سکھائیں کہ کیا طے ہوا تھا اور کیا نہیں۔ میں اپنی زندگی کی مالک خود ہوں، بہتر ہوگا میری زندگی کے فیصلوں کا اختیار آپ میرے پاس ہی رہنے دیں۔ گاٹ اٹ۔ انہیں ہری جھنڈی دکھاتی وہاں سے چلی گئی، جبکہ فیروز ماموں نے شاکی نظروں سے مراد صاحب کو دیکھا جو نیوز پیپر کو صفحہ الٹتے کندھے اچکا گئے۔ وہ کمرے میں آتے بستر پر بیٹھی گہری سانسیں بھر رہی تھی۔ لیپ ٹاپ پر بھی اب وہی منظر دکھائی دے رہا تھا۔ وہ اپنا گاؤن اتار کر دور اچھال چکی تھی۔ آئینے میں کھڑے ہوتے وہ اس پر دونوں ہتھیلیاں ٹکائے گہرے سانس بھرتی۔ اس شخص کو وہ آج اپنے جیسی ہی محسوس ہوئی۔ اگلے پل کو رخ موڑے وہ اپنی نائٹی بھی اتار گئی۔ اب اس کا رخ باتھ روم کی جانب تھا۔ اس شخص کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے۔ اس کی دسترس سے دور تھی تو یہ حال تھا، پاس ہوتی تو وہ لیپ ٹاپ کی اسکرین بند کر گیا اور اپنی آنکھیں سختی سے میج گیا۔ تو اس نے باتھ روم میں بھی کیمرہ لگایا تھا، پر اسے دیکھنے کی جستجو نہیں رہی تھی۔ کیا ہوا؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ ارمینا نے کافی کا مگ اس کے آگے سے اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ ٹھیک ہوں میں۔ فراز کہاں ہے؟ وہ فوراً خود کو سنبھال گیا۔ آپ نے جو کام دیا تھا اسے ہی کر رہا ہے۔ اچانک سے فراز اندر آتا دکھائی دیا اور ایک فائل اس کی جانب بڑھائی۔ اس فائل میں جبران کی مکمل ہسٹری اور اس کی کل کی فلائٹ سے لے کر اس کی سیٹ نمبر، فلائٹ ٹائم، سب کچھ مینشن ہے۔ کل سب کچھ لائن سے ہونا چاہیے، مجھے بالکل کوئی گڑبڑ نہیں چاہیے۔ وہ تو ان دونوں کو سمجھاتا واپس لیپ ٹاپ کی اسکرین کھول گیا جہاں وہ روم میں آ چکی تھی اور اب لانگ پنک شرٹ اور کیپری میں وہ کھلے بالوں کے ساتھ بستر پر بیٹھی پاؤں میں ہیل پہن رہی تھی۔ اس نے جھکنے سے اس کی رونائیاں واضح ہو رہی تھی۔ وہ شخص اپنے دونوں لب ایک دوسرے میں موڑتا خود پر ضبط کرتا اسکرین کو بند کر گیا۔ وہ اپنے مقصد سے ہٹ نہیں سکتا تھا اور اس لڑکی کے حسن کا وہ پہلے بھی شکار ہو چکا تھا، دوبارہ نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے خود کو اچھی طرح سے باور کروایا وہ اب تیار ہوتی، شاید کہیں جا رہی تھی۔ مراد صاحب نے ایک نظر بیٹی کو دیکھا اور مسکرائے۔ حورین بیٹا کہاں جانے کی پلاننگ ہے؟ وہ اپنا موبائل ہاتھ میں لیے کچھ دیکھتی اس پر سیڑھیاں نیچے اتر رہی تھی کہ ایک پل کو ٹھٹکی۔ ضروری کام ہے، جلدی آ جاؤں گی۔ اس نے باپ کو بھی بتانا ضروری نہ سمجھا۔ سیکیورٹی گارڈ لے جاؤ ساتھ، نہ جانے کیوں دل گھبراتا ہے آج کل تمہیں لے کر۔ وہ فکر مندی سے بولے۔ بے فکر رہیں، مجھے کچھ نہیں ہوگا، وہ اپنی سی کہتی جا چکی تھی۔ یہ لڑکی اب آپ کے ہاتھوں سے نکل رہی ہے، مان جائے۔ فیروز صاحب بھڑکا رہے تھے یا وارن کر رہے تھے؟ مراد صاحب خاموشی سے انہیں دیکھنے لگے۔ وہ اکیلے گاڑی ڈرائیو کرتی اس پہاڑی پر پہنچی جہاں اس نے اپنی زندگی کا کل اثاثہ کھویا تھا۔ وہ لمحہ پھر سے اس کی آنکھوں میں گھومنے لگا تھا۔ آہ! وہ چلائی۔ اسے تکلیف ہو رہی تھی۔ اس واقعے کے 1 سال بیت چکا تھا، لیکن یوں لگتا تھا یہ کل کی بات ہے۔ وہ دلہن بنی اس کے کمرے میں اس کی سیج سجائے بیٹھی تھی۔ پورا کمرہ روشن تھا اور بہت ہی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ وہ اندر داخل ہوا۔ حورین کے دل کی دھڑکن تیزی پکڑی تھی۔ ماشاءاللہ، مجھے نہیں پتا تھا کہ میری حور دلہن کے روپ میں اتنی پیاری لگے گی۔ جانتی ہو ان لمحوں کا کتنا انتظار کیا تھا میں نے؟ اس کے قریب بیٹھ کر محبت سے چور لہجے میں بولا تھا۔ حورین کی پلکیں جھک گئی تھیں، جسم بھی جیسے کانپنے لگا تھا۔ اس نے ایک پینڈنٹ اس کے گلے میں پہنایا جس میں 2 ہارٹ بنے تھے۔ ان کو پش کرنے سے کلک کی آواز آئی اور وہ دونوں کھل گئے۔ ان میں ایک
اپنا اور بلاج کا نام کندہ دیکھتی وہ دنگ رہ گئی. وہ تو بہت نایاب ہے بلاج. وہ بچوں کی طرح حیران اور خوش ہو رہی تھی, بالکل تمہاری طرح. وہ دھیرے دھیرے اس کی جیولری ریموو کرتا, اس کا دوپٹہ ایک طرف رکھ گیا, اور وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے اس کی رعنائیوں کو دیکھتا, اپنی شیروانی اتارتا, ایک طرف رکھتا. اب قمیض کی کفلنگز کھول رہا تھا, جبکہ ایک پل کے لیے بھی نظریں اس پری پیکر سے نہیں ہٹائی تھیں. آنے والے وقت کو سوچتے حورین کی ہتھیلیاں بھیگنے لگی تھیں. وہ قمیض بھی اتارتا, اب صرف سینڈوں میں تھا کہ اگلے پل وہ اس پر جھکتا, اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے, اس کا سر تکیے پر رکھ گیا, اور اس کی پیشانی پر محبت کی پہلی مہر ثبت کی. اس ایک لمس کو حورین آج بھی نہیں بھولی تھی. اس کے گالوں پر لب رکھتا چلا گیا, اس کے گالوں کو لبوں سے چھوتا, انہیں بہت ملائمت سے سخت کرتا. وہ بے خود سا ہونے لگا, اس کی تھوڑی پر آیا تو اگلے پل حورین نے اسے روک دیا. 1 منٹ, اسے کہتی اٹھ بیٹھی. بیڈ کراؤن سے ٹیک لگاتے پاس ٹیبل پر رکھے دودھ کا گلاس اس کی جانب بڑھایا, اور میٹھی نظروں سے اشارہ کیا کہ وہ سب پی لے. بلاج نے بھی معنی خیزی سے اسے دیکھتے دودھ ایک ہی گھونٹ میں ختم کرتے واپس گلاس ٹیبل پر رکھا. ریموٹ سے لائٹس ڈم کر گیا, اور ایک بار پھر اس پر سایہ فگن ہوا. اس کے بلاؤز اس کے تن سے جدا کرتا, اس کے لبوں پر جھکتا, اس کی سانسوں کو انہیل کرنے لگا. حورین کی سانسیں سینے میں اٹکنے لگی تھی. اس کی زندگی میں آنے والا پہلا مرد تھا جسے وہ اپنے اتنا قریب آنے دے رہی تھی. اس کی دھڑکنوں میں منہ چھپاتا ایک دم بلاج کو لگا کہ اس کا سر بھاری بھاری ہو رہا ہے. وہ ذرا سا پیچھے ہٹا, لیکن اس بار حورین نے اسے جھکنے پر اپنی جانب کھینچا, اس کے ہونٹوں پر دسترس جمائی. وہ سب کچھ بھلاتا اس کے لمس میں کھونے لگا تھا. خود نیچے ہوا اور حورین کو اپنے اوپر کیا. اس کی وارفتگیاں محسوس کر رہا تھا. دھیرے دھیرے وقت گزرتا جا رہا تھا, اور بلاج نیند کی آغوش میں جا چکا تھا. حورین نے اس کا چہرے کو تھپ تھپایا, لیکن وہ مکمل نیند میں تھا. حورین نے سر تکیے پر گرایا اور گہرا سانس بھرا. اف, اتنا ہاٹ شخص اگر یہ دودھ نہ پیتا تو نہ جانے کیا کیا کر گزرتا. وہ اس پر جھکی, جھرجھری لیتی, اپنے آپ کو سمیٹا اور باتھ روم جا کے شاور لیتی. نائٹ ڈریس پہنے وہ باہر آئی تو بلاج ابھی بھی اوندھے منہ اسی پوزیشن میں تھا. اسے سیدھا کرتی اس کا ڈریس چینج کرنے لگی. اب اس سب میں وہ ہانپ کر رہ گئی تھی. کتنی بار اس کا دل اچھل کر حلق میں آیا, پر اسے یہ سب کرنا تھا تاکہ صبح بلاج کو یہی لگے کہ وہ اسے حاصل کر چکا ہے. اس کا لوز ٹراؤزر شرٹ پہناتے وہ خود کے اس کے پاس آ کر لیٹتی, اسے دیکھتی چلی گئی. بہت خوبصورت تھا وہ شخص جس کے دل کے ساتھ وہ کھیل رہی تھی, پر تھا تو مجرم کے خاندان سے نا, سزا تو ملنی تھی. وہ اپنا رخ پلٹ گئی. 2 آنسو ٹوٹ کر تکیے میں جذب ہوئے, اور اس رات کے بعد بلاج کو یہی گمان کروایا کہ اس نے حورین کو مکمل حاصل کر لیا ہے. وہ چلائی تھی اس پہاڑی پر بیٹھے, وہ چلائی تھی. صبح سے شام ہو گئی تھی, بارش برس رہی تھی, لیکن وہ اس پہاڑی پہ بیٹھے کھائی کی جانب دیکھتی چلی جا رہی تھی. اب تو اس کا گلا بھی خشک ہو گیا تھا, اندھیرا پھیلنے لگا تھا. یہ علاقہ بھی سنسان اور غیر آباد تھا. اسے گھر جانا چاہیے تھا, لیکن اسے کچھ ہوش نہیں تھا. وہ تو گھر جاتی نہ, وہ وہاں بیٹھی اب سردی سے ٹھٹرتی جا رہی تھی. اسے وہ لمس آج بھی یاد تھا. وہ اپنے گال, اپنے آنسو, اپنی آنکھیں, اپنی گردن, اپنے جسم کو چھوتے اس شخص کے لیے لمس کو آج بھی یاد کر رہی تھی جو اس دنیا سے چلا گیا تھا. بلاج, وہ چلائی, اس کا نام کی پکار پر چلائی تھی. وہ اسے واپس پانا چاہتی تھی. جانتی تھی وہ مجرم خاندان سے ہے, ان کا جرم معاف کرنے کے لائق نہیں, پر اس کا دل کا کیا کرتے جس کو تو دھڑکنا ہی بلاج کے لیے سیکھا تھا. بلاج, وہ پھر سے چلائی تھی. اس کی آواز کی گونج واپس اس تک پلٹ کر آئی تھی. پھر وہ کہیں نہیں تھا. پلیز لوٹ آؤ, پلیز لوٹ آؤ. وہ ہچکیوں سے روتے اس کھائی کی جانب بڑھ رہی تھی جہاں سے وہ گرا تھا. کبھی لوٹ کر نہیں آیا تھا تو بلاج کیسے آتا, پر نہ جانے کیوں آج اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ لوٹے, اسے اپنا لمس بخشے, اس کی روح کی گہرائیوں میں اترے. اس کے ایک ایک لمس کے لیے وہ آج تڑپ رہی تھی. بارش نے اب طوفانی رخ اختیار کر لیا. تیز ہواؤں نے رخ بدلا تھا. اس کے قدم ذرا سے ڈگمگائے. اسے لگا وہ بھی اس گہری کھائی کا حصہ بنتے جا رہی ہے. پر ایک دم اپنے قدم روک لیے. وہ روتے ہوئے ہنسی. مجھے اس جگہ موت نہیں آ سکتی. یہاں تم ہو بلاج, اور میں یہاں کیسے آ سکتی ہوں, میں تو تم سے بہت دور ہوں. وہ ہچکیوں سے روتے پیچھے ہٹی, جو اس کا پاؤں چٹان سے پھسلا, اور وہ لڑکھڑاتی نیچے گری, لیکن اس درخت کی ٹہنی کے ساتھ جا اٹکی. آسمان کالا ہو چکا تھا اور بارش مسلسل برس رہی تھی. اس کا جسم بے جان ہونے لگا تھا, جیسے اس کا آخری وقت آ گیا. اس کی سانسیں بھی اٹک رہی تھیں. وہ گہرا سانس بھی نہیں لے پا رہی تھی. اس کا پورا جسم ٹھنڈا پڑ گیا تھا. وہ اپنا بازو تک نہیں ہلا پا رہی تھی. بے جان ہوتے جسم کے ساتھ وہ اپنی آنکھیں موند گئی. ایک گاڑی وہاں آ کر رکی تھی. وہ ہر طرف دیکھ رہا تھا, اسے ڈھونڈ رہا تھا. اس کی گاڑی وہیں تھی, لیکن وہ خود وہاں نہیں تھی.
وہ شخص دیوانہ وار اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ ہور، وہ چلایا، وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہوتا چلا گیا۔ اسے کھائی کو دیکھتے اس کے اندر ایک خوف جاگزر ہوا، کہیں وہ اس گہری کھائی میں وہ مردہ قدموں سے آگے بڑھا کہ اسی پل وہ اسے ایک طرف بے ہوش پڑی دکھائی دی۔ وہ دانت پر دانت جمائے خود پہ قابو کرتا مشکل سے اس تک پہنچا، اس کا بے ہوش وجود اٹھاتا، وہاں سے نکلتا، وہ اپنی گاڑی میں لا کر پیسنجر سیٹ پر بٹھاتا، اس کی بیلٹ لگا رہا تھا کہ اس شخص کا ہاتھ کے اس کے جسم سے ٹکرایا۔ وہ ایک پل کو تھم سا گیا، لیکن اگلے ہی پل وہ ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھتا، گاڑی سٹارٹ کر گیا۔ اس وقت بارش اور بھی طوفانی رخ اختیار کر گئی تھی۔ اس پہاڑی کے پاس آ کر وہ ایک چھوٹا سا کاٹیج تھا جہاں سے اس شخص کی کتنی یادیں جڑی تھیں۔ وہ اسی لیے اس کاٹیج تک پہنچا تھا کیونکہ بارش کا زور اتنا زیادہ تھا کہ فی الحال اسے یہاں سے دور نہیں لے جا سکتا تھا۔ اس کا ٹھنڈا وجود اپنی باہوں میں بھرے اندر لایا۔ اماں سائیں، اس نے پکارا، پر آج وہاں کوئی نہیں تھا، پر وہ اس کاٹیج کے ہر حصے سے واقف تھا۔ وہ اسے لیے ایک چھوٹے سے روم میں لایا، اس کے ٹھنڈے پڑتے جسم سے اس کے کپڑوں کو ریموو کیا اور بستر پر لٹکایا، اس پر کمفرٹر ڈالا۔ لکڑیاں جلاتے وہ اس کمرے کو اب ہیٹ اپ کر گیا تھا۔ اپنی گیلی شرٹ اتارتا وہ وہیں پاس رکھ گیا، حورین کے کپڑے بھی وہیں رکھ چکا تھا۔ کتنی دیر وہ یوں ہی بیٹھا رہا، اس دہکتی آگ کے الاؤ کو دیکھتا رہا۔ ایسا ہی الاؤ ایک اس کے اندر بھی دہک رہا تھا۔ اس لڑکی کو سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا جس نے اسے چیٹ کیا، وہ آج اسے وہاں سے بچا کر لایا تھا جہاں اس نے اس شخص کو 1 سال پہلے دھکا دیا تھا۔ وہ کرب سے آنکھیں میچ گیا، دھیرے سے اٹھا اور قدم اٹھاتا اس کے پاس آیا جو بستر میں دبکی ہوئی تھی۔ اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو وہ بالکل ٹھنڈا تھا۔ اس کے کان پر، گردن پر ہاتھ رکھا، اس کے ہونٹ نیلے ہو رہے تھے۔ وہ بستر میں تھی لیکن ٹھنڈی یخ بستہ تھی۔ اس کے قریب ہوا، کمفرٹر میں گھسا، اس کے اور قریب ہوا، اس کے جسم کی نازکی کو اپنے ساتھ ٹچ کرتا، محسوس کرتا، اپنے اندر امٹتے جذبات کو بمشکل کنٹرول کر رہا تھا۔ اس لڑکی کے آگے ہمیشہ اس کے حواس کھونے لگتے تھے، اس کے دل سے اس کی روح میں سرایت کر چکی تھی۔ ایک جسم تھا جو ابھی تک بچا ہوا تھا۔ آہ! وہ آنکھیں میچ گیا۔ بالاج، آئی ایم پریگننٹ۔ وہ دن یاد آتے وہ کرب سے اپنے لب دانتوں تلے دبا گیا۔ اس نے جھوٹ بولا تھا اور وہ سچ مان گیا تھا، جبکہ وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ اس کے قریب تو آیا تھا پر اس کی روح کی گہرائیوں میں اترا ہی نہیں تھا۔ دھیرے سے اس کے اوپر آتا وہ لمحوں کی اذیت میں تھا۔ 1 سال بعد اس کے قریب آیا، اس کے جسم پر اپنا تسلط جماتا اسے چھو رہا تھا، اس کے ماتھے پر لب رکھے وہ اب بہت ٹھنڈا پڑ رہا تھا، ایک بار پھر اپنا لمس اس بے وفا کو بخش رہا تھا۔ دھیرے دھیرے اس کے گالوں پر آتا وہ اسے گرم سانسوں سے جھلسا دینا چاہتا تھا، پر اس کے اندر بالکل بھی کوئی حرکت نہ محسوس کرتے وہ تھوڑا سختی سے اس کے ساتھ لپٹا تھا۔ اس کی گردن پر لب رکھتے وہ دانت گڑ گیا۔ وہ بے ہوشی میں بھی تڑپ اٹھی تھی، اس کا لمس اتنا ہی جان لیوا تھا۔ دھیرے دھیرے وہ اس کے جسم پر اپنی دسترس جماتا، سب کچھ ایک پل کو بھلا بیٹھا تھا۔ اس کے نیلے پڑتے لبوں پر جھکتا وہ انہیں اپنی دسترس میں لیتا، اس پر اپنے شدتیں ڈھاتا، اس کی سانسوں کو بھی انہیل کرتا، اس کی جان لبوں پر لے آیا۔ اس کی سانسیں دھڑکنی کی مانند چل رہی تھیں، جبکہ حورین کی سانسیں بھی بے ترتیب ہوئی تھیں۔ اس کے جسم کا درجہ حرارت نارمل ہونے لگا تھا، اس کی نازک دھڑکنوں کو اپنی مٹھی میں دبوچے وہ ایک دم کو غسیلا ہوا تھا۔ وہ بے دردی سے اس کے جسم کو دبوچے ہوئے 1 سال کا غصہ اس پر اتارنے لگا تھا۔ وہ پسینے سے شرابور ہونے لگی تھی، جبکہ وہ خود بھی پسینے سے شرابور ہو گیا تھا۔ اس کے جسم کی گہرائیوں میں اترنے سے بمشکل اس نے خود کو روکا تھا اور ایک دم پیچھے ہٹتا گہرے سانس بھر گیا۔ اس کے قریب جاتا آج بھی اس کو مکمل نہیں پا سکا تھا۔ گہرا سانس بھرتا وہ تکیے پر اپنا سر گراتا، گردن موڑے اسے دیکھنے لگا تھا، جس کا پورا جسم چاندنی کی طرح چمک رہا تھا۔ وہ اس کی ہو کر بھی اس کی نہیں تھی۔ اس کے جسم کا ٹیمپریچر واپس اپنی جگہ پر آ چکا تھا۔ باہر ابھی بھی بہت تیز بارش ہو رہی تھی۔ وہ اٹھ بیٹھا تھا، بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے وہ موبائل چیک کرنے لگا۔ اس علاقے میں سگنلز کا کافی ایشو رہتا تھا اور بارش ہونے پر تو بالکل ہی نیٹ ورک اڑ جاتا تھا۔ وہ سر نفی میں جھٹکتا، موبائل ایک طرف رکھتا سیدھا ہوا کہ تبھی زور سے بجلی کڑکی۔ یوں لگا جیسے کہیں پاس ہی گری ہو۔ ڈر کر وہ اس کے سینے میں اپنا منہ چھپایا۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ ذرا سا نیچے ہوتا اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے گیا۔ وہ بہت خوبصورت تھی، اس کی خوبصورتی کو پہلے بھی محسوس کر چکا تھا، پر پیاسا لوٹا دیا جاتا تھا۔ آج اس کی باڈی لینگویج دیکھ چکا تھا، وہ اس کی طلب اس کے قریب آ رہی تھی اور آج وہ اسے پیاسا رکھنے والا تھا۔ بالاج، وہ بے ہوشی میں اسی کا نام لے رہی تھی۔ وہ اس شخص کے لیے حیرت کی بات تھی، اس کا نام کیوں لے رہی تھی؟ اپنے ہاتھوں سے جان لے کر اب اسے پکارنا کیا مذاق تھا؟ وہ الجھا، اس کے سینے پر لب رکھ گئی۔ بالاج، اس کے جسم میں اسپارک پیدا ہوا، وہ ذرا سا اس کے پاس آتی اس پر جھکی۔ بالاج،
وہ اس کے سینے میں، اس کی گردن پر آتی اسے چومتی جا رہی تھی۔ بلاج بالکل ساکت تھا، وہ آنکھیں مچوں سے اپنی حشر سامانیہ نچھاور کر رہی تھی اور وہ اپنے لب اپنے دانتوں تلے دبا گیا۔ خود پر ضبط کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا، وہ بھی اس صورت جب وہ خود اس کے پاس آ رہی تھی، اسے چھو رہی تھی، خود کو محسوس کروا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کوئی حد پار کرتی، بلاج نے اسے بہت ہی آرام سے خود سے پرے ہٹاتے تکیے پر لٹایا۔ وہ نیند میں تھی، عالم بے ہوشی میں تھی، اور شاید کسی خواب کے زیر اثر تھی جہاں اسے بلاج کا لمس مل رہا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ یہ خواب کبھی نہ ٹوٹے، اس کی خوشبو اپنے ارد گرد محسوس کرتی، وہ اپنے جسم کے اندر رچتا بستا محسوس کر رہی تھی۔ دھیرے دھیرے رات بیت رہی تھی، بارش کا زور ٹوٹ رہا تھا، صبح کا اجالا پھیلنے لگا، لیکن ٹھنڈک ابھی بھی موجود تھی۔ بلاج نے لکڑیوں کو مزید دہکاتے آگ دکھائی۔ بلاج ایک پل کے لیے بھی آنکھیں نہیں بند کر پایا تھا، اس کی روح، اس کی سویٹ ہارٹ اس کے پاس تھی۔ وہ کیسے سوتا؟ صبح ہوتے ہی اس کے کپڑے دیکھے، وہ سوکھ گئے تھے۔ اس کو واپس لباس دیپتن کرواتا، وہ اب اپنی شرٹ پہن رہا تھا اور اب اپنی جیکٹ پہنتے گن کو چیک کرتے اور اسے جیکٹ میں رکھتا باہر سے دروازے پر دستک ہوئی۔ آواز سنائی دی، وہ ایک نظر حورین کو دیکھتا، اس پر کمفرٹر کو اچھی طرح اڑاتا باہر نکل گیا۔ سامنے اماں سائیں تھی، وہ اماں سائیں جو 1 سال پہلے اس کی مسیحا بنی تھی، اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر اس کو بچایا تھا جو اب اس دنیا میں نہیں رہا تھا۔ ارے بلاج بیٹا، وہ حیران ہوئی۔ جی، پناہ لینے آیا تھا۔ آپ کہاں تھی؟ وہ ان کی ہاتھ محبت سے چومتا بہت نرم لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ کچھ ضروری سامان لینے شہر گئی تھی، وہیں رک گئی۔ اس بارش نے اتنا ادھم مچایا کہ واپس ہی نہ آ سکی۔ وہ اسے بتاتی اندر بڑھ گئی کہ بستر پر موجود اس لڑکی کو دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ یہ؟ وہ پلٹی، سوالیہ نظروں سے بلاج کو دیکھا۔ میری بیوی، وہ لب بھیجے سرد لہجے میں بولا تو اماں سائیں کے چہرے پر بھی غصہ امڑ آیا۔ وہ بلاج کے ماضی سے مکمل واقف تھیں۔ اماں سائیں، گستاخی معاف، لیکن میں کسی کو اپنا حق نہیں چھیننے دے سکتا، اور اس لڑکی سے نفرت، غصہ سب کرنا میرا حق ہے۔ وہ انہیں باور کروا رہا تھا۔ وہ سب سمجھ گئی۔ ناشتہ بنواؤں؟ کرو گے؟ نہیں، ابھی دیر ہو رہی، کچھ دیر تک اسے ہوش آ جائے گا۔ اور وہ انہیں ساری بات سمجھانے لگا۔ اپنا سامان لیتا، ایک نظر اس سوئی اپسرا پر ڈالتا، وہ وہاں سے چلا گیا۔ اماں سائیں اس کے اٹھنے کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ رات بھر وہ گھر نہیں آئی۔ آپ اتنے مطمئن کیسے ہیں؟ آج ثابت کر دیا آپ نے کہ وہ سگی بیٹی نہیں آپ کی، فیروز ماموں نے گھورتے ہوئے مراد صاحب سے کہا۔ میرا دماغ کھانے کی ضرورت نہیں، مجھے پتا ہے کہ میری اپنی بیٹی اپنا خیال بہت اچھے طریقے سے رکھ سکتی ہے، اور رات بھر بارش ہوتی رہی ہے، رک گئی ہوگی کسی دوست کے گھر، مراد صاحب نے سر جھٹکتے کہا تو فیروز ماموں منہ بناتے اٹھ گئے، جبکہ خود مراد سکندر بھی سوچ رہے تھے کہ حورین اتنی لاپرواہ کبھی نہیں کرتی۔ فیروز کے سامنے تو وہ لاپرواہ بن گئے، جبکہ حقیقت میں وہ اندر ہی اندر پریشان تھے۔ اسے ہوش آیا تو اس کا پورا جسم درد سے چور تھا، لیکن اسے عجیب سا سکون بھی مل رہا تھا کہ ارد گرد دیکھا تو جھٹکا کھاتے اٹھ بیٹھی۔ یہ میرا گھر نہیں ہے۔ وہ اٹھتی باہر جاتی، ارد گرد دیکھنے لگی۔ اٹھ گئی بیٹا، آ جاؤ ناشتہ کر لو، اماں سائیں نے اسے پیار سے کہا تو وہ ان کے پاس جا بیٹھی۔ میں یہاں کیسے آئی؟ وہ حیرت سے پوچھ رہی تھی، جو اس کے آگے چائے کا کپ رکھتے ہی۔ میرے بیٹے نے مدد کی، تم وہاں بے ہوش پڑی تھی نا کھائی کے پاس اس طوفانی بارش میں، کیا کر رہی تھی؟ وہ اس کو بتاتے سوال کرنے لگی۔ وہ چائے کا مگ ان سے لیتی گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ اسے عجیب سی فیلنگز محسوس ہو رہی تھی، جیسے اسے چھوا گیا ہو، اس کے جسم میں دسترس جمائی گئی ہو، لیکن یہ لمس انجانا نہیں تھا۔ انہیں کچھ نہ بتا سکی اور وہاں سے چلے گی۔ بھلا کوئی ایسی کہانی کون سنائے گا جس میں وہ خود کو مجرم بتا سکے؟ ہاں، کام ہو گیا باس۔ فراز نے اسے موبائل پر اوکے کا پیغام دیا تو اس کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے۔ دیٹس گریٹ فراز اور ارمینہ اس کی پوری مدد کر رہے تھے۔ اسے رسیوں سے جکڑے اس روم میں کرسی سے باندھے ہوئے تھے، اس کے منہ پر ٹیپ لگی ہوئی تھی۔ فراز اسے وہاں چھوڑتا خود چلا گیا، اب ارمینہ کو اس کی نگرانی پر چھوڑ گیا تھا۔ وہ خون خوار نظروں سے ارمینہ کو گھورے جا رہا تھا۔ اس نے آنکھ کے اشارے سے منہ سے ٹیپ ہٹانے کو کہا۔ اوہ، جو مجھے ٹیپ ہٹانے کا کہہ رہا ہے، کیا کروں دوں؟ فراز غصہ نہ کرے۔ وہ دانتوں پر لب کترتی اس کے پاس جاتی، اس کے منہ سے ٹیپ ہٹا گئی۔ جبران نے گہرا سانس بھرا۔ کون ہو تم اور کیوں قید کیا ہے مجھے یہاں؟ چپ رہو، زیادہ بولا تو واپس منہ بند کر دوں گی۔ وہ وہیں ایک طرف بیٹھی اس کو ڈپٹ رہی تھی۔ وہ تھی ہی کتنی، کوئی 18-19 سال کی، جبران سے تو وہ کافی چھوٹی تھی، اور جبران کو ایسے ڈانٹ رہی تھی جیسے جبران اس کا اسٹوڈنٹ ہو۔ دیکھو، اگر تم نے تاوان کے لیے مجھے کڈنیپ کیا ہے تو جتنی چاہے دے دوں گا، بس تم یہ رسیاں کھول دو۔ وہ اسے سمجھانے لگا۔ ایسے کھول لوں؟ اور پیسوں کا لالچ کسے دے رہے ہو؟ میں خود کروڑ پتی ہوں، ارمینہ نے اترا کر کہا۔ تو پھر مجھے کیوں کڈنیپ کیا؟ وہ تو بھیا، اچانک اس کی زبان پھسلی تھی پر قابو پا گئی۔ جبران کو سمجھ آ رہی تھی کہ وہ کسی خاص وجہ سے اس کو پکڑا گیا ہے، کسی خاص مقصد کی خاطر۔ باہر سے کچھ کھٹ پٹ کی آوازیں آئیں تو ارمینہ نے فوراً گن نکال لی۔ یہ جگہ سیف تھی، نہ اسے پتا تھا، ورنہ فراز اسے یہاں کبھی چھوڑتا نہیں۔
نہیں، اور ہر 5 منٹ بعد وہ اس سے رابطہ رکھے ہوئے تھا، پر اچانک اس کی طرف کون آ سکتا تھا؟ جبران کو بھی کچھ خطرہ محسوس ہوا۔ ہاتھ کھولو میرے، وہ اسے بولا۔ میں پاگل ہوں کیا؟ چپ کر کے بیٹھو۔ اس کے پاس کھڑی دروازے کی جانب گن کرتے کھڑی ہو گئی۔ جبران نے دانت کچکچاتے غصے سے اس کمسن لڑکی کو دیکھا کہ اگلے ہی پل دروازہ کھلا اور 2 چرسی اندر داخل ہوئے۔ وہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے، فیروز ماموں نے ایک شور مچایا ہوا تھا۔ کیا ہو گیا؟ آہستہ آواز میں بات کریں۔ حورین نے ماتھے پر بل ڈالے کہا۔ حورین بیٹا تم رات بھر کہاں تھی؟ کتنا پریشان ہوئے ہم، بس میں پھنس گئی تھی تو پانی بارش۔ وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ پلیز مراد بھائی کچھ کریں، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ وہ تو یہاں کسی کو جانتا بھی نہیں، نہ جانے کہاں گم ہو گیا۔ کون گم ہو گیا؟ حورین نے حیرانگی سے پوچھا۔ جبران، مراد صاحب نے منہ ٹیڑھا بناتے ہوئے کہا۔ چھوٹا سا بچہ نہیں ہے کہ کھو جائے گا۔ وہ سر جھٹکتی سیڑھیاں چڑھتی اوپر کی جانب بڑھ گئی۔ میں مراد سکندر نہیں کہ میری بیٹی رات بھر گھر سے باہر رہے اور میں منہ سر ڈھانپ کر سو جاؤں۔ میرا بیٹا میرے لیے سب کچھ ہے۔ وہ بہت گہرا طنز مار گئے تھے۔ حورین کے ساتھ ساتھ مراد صاحب نے بھی انہیں غصے سے دیکھنے لگے۔ میں کوئی دودھ پیتی بچی نہیں ہوں جب آپ کا ہاتھ پکڑ کر چلتی، مجھے اپنی حفاظت خود کرنی آتی ہے۔ وہ منہ بنا کر کہتی اوپر چلی گئی۔ روم میں جاتے ہی وہ سب کچھ پھینکتی، اپنا دماغ گرم ہوتا محسوس کر رہی تھی۔ اسے شاور لینا تھا۔ وہ باتھ روم میں گھستی، اپنا آپ شاور کے نیچے کھڑا کرتی، آنکھیں موند گئی۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے؟ فراز کو پریشان دیکھتا بلاج اس سے پوچھنے لگا۔ ارمینا فون اٹینڈ نہیں کر رہی تو میں اس کو جبران کے ساتھ اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ فوراً جاؤ۔ بالاج نے اس کی پوری بات سنے بنا آرڈر جاری کیا۔ لیکن یہاں میں سب دیکھ لوں گا، تم جاؤ، ارمینا کو اس مشن سے دور رکھو۔ میں پہلے ہی تمہیں کہہ چکا ہوں وہ معصوم ہے، نہ سمجھ ہے، باقی باتیں بعد میں کرنا۔ جاؤ۔ اب اس کو روانہ کرتا خود اپنی جیپ کی جانب بڑھا اور ماسک اتارتا اپنا لیپ ٹاپ آن کر گیا۔ اس کی زندگی کا بس ایک ہی مقصد تھا، اپنا بدلہ۔ اسکرین جیسے ہی کیمراز کے ساتھ اٹیچ ہوئی، روم خالی تھا۔ ایک طرف ہال میں فیروز اور مراد صاحب بحث کر رہتے دکھائی دے رہے تھے، لیکن حورین کہیں نہیں تھی، جس نے سب جگہ کے کیمراز کو چیک کیا اور آخری کیمرہ باتھ روم کا تھا۔ اسے نہیں کھولنے والا تھا، پر اس کا ہاتھ کلک پر دب گیا اور ایک انتہائی دل فریب منظر دیکھنے کو مل رہا تھا۔ بلاج نے بے ساختہ اپنے دل پر ہاتھ رکھا اور اسکرین کو تھوڑا نیچے کرتے وہ اپنی نگاہیں پھیر گیا۔ یہ قاتل حسینہ اس کو بار بار گستاخی کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ وہ لیپ ٹاپ فوراً بند کر گیا۔ لائیو ملاقات زیادہ بیسٹ رہے گی سوئٹ ہارٹ، وہ زیر لب دہراتا گاڑی کو اسٹارٹ کر گیا۔ کون ہو تم لوگ اور اندر کیسے چلے؟ نکلو یہاں سے۔ ارمینا نے ان کو گن دکھاتے باہر کا راستہ دکھایا، لیکن وہ یہاں چھپ کر چرس پینے آئے تھے۔ واہ کیا مال ہے! وہ ہاتھ میں پکڑی پڑیا کھولتے اسے سونگتے ارمینا کو دیکھتے بولا۔ ارمینا جبران کی چیئر کے پیچھے کھڑی ہو گئی، جبکہ گن کا رخ اس کی جانب تھا۔ ہاتھ کھولو میرے۔ جبران اس کی طرف رخ پھیرے ارمینا کو بولا۔ اس وقت ارمینا بری طرح سے گھبرا گئی تھی اور جبران اسی گھبراہٹ دیکھتے اپنے ہاتھ کھولنے کا کہہ رہا تھا۔ دور ہو۔ وہ اس کے پاس آتے اس کے بازو تھامنے لگے کہ وہ ان سے دور ہٹتی اور گن کا ٹریگر دبا گئی کہ دوسرے چرسی نے اس سے گن چھین لی اور دھکا دیا۔ وہ بری طرح دیوار کے ساتھ جا لگی۔ جبران پیچو تاب کھاتا رہ گیا۔ جب کہ گن چلانی نہیں آتی تو رکھی کیوں؟ وہ دل ہی دل میں اس پر غصہ ہو رہا تھا۔ دور ہٹو مجھ سے۔ اس کے گندے کپڑوں سے عجیب سی اسمیل آ رہی تھی کہ ارمینا کا دل گھبرانے لگا۔ چل پہلے تو مزے لے گا یا میں لوں؟ وہ نشے میں دھت تھے اور ایک نے اپنی بیلٹ نکالتے کہا۔ ارمینا نے لب بھینچے اسے دیکھتے اسے زور سے ٹانگ ماری کہ وہ تڑپ کر رہ گیا۔ دوسرے نے ارمینا کے بالوں سے جکڑا اور اس کا سر دیوار پر دے مارا۔ ارمینا بری طرح چکرا کر رہ گئی اور چرسی اپنے زخمی ہوتے ہاتھ کو سنبھال رہا تھا۔ ہاتھ کھولو میرے۔ وہ ارمینا کی جانب دیکھتا بے بسی سے بولا۔ ارمینا نے ماتھے کے زخم پر ہاتھ رکھتے لڑکھڑاتے جبران کے ہاتھ کھولے تھے۔ ابھی اس نے ایک کلائی سے ہی رسی کھولی تھی کہ اس چرسی نے غصے سے ارمینا کو بالوں سے جکڑتے پیچھے کھینچا۔ وہ سسکی بھرتی اس کے ساتھ کھینچتی چلی گئی تھی، جبکہ جبران نے جلدی سے اپنا دوسرا ہاتھ اپنے دانتوں کی مدد سے رسی سے کھولا اور ایک دم آگے بڑھ کر چیئر اٹھا کر اس چرسی کے سر پر دے ماری۔ وہ بلبلاتا ارمینا کو چھوڑ گیا۔ ارمینا ایک دم لڑکھڑاتے زمین بوس ہوئی۔ وہ کافی زخمی ہو گئی تھی۔ جبران نے دانت کچکچاتے ان دونوں کو دیکھتے باری باری ان دونوں کو اچھے خاصے گھونسے مارے۔ ان کا سارا نشہ اتار دیا تھا اور اب وہ بے ہوش ہوتے وہیں گر گئے تھے۔ جبران نے آگے بڑھ کر ارمینا کو سیدھا کیا۔ اب بمشکل اپنی آنکھیں کھولتے جبران کو دیکھتی خوفزدہ سی ہوتی پیچھے ہٹنے لگی کہ جبران اگلے ہی پل اسے اپنی باہوں میں بھر کر ارمینا کا دل دھڑکا گیا تھا۔ وہ اس لیے وہاں سے باہر نکلا۔ چھوڑو مجھے۔ اس کی گود سے نیچے اترنا چاہ رہی تھی۔ چپ، آواز نہ آئے بے وقوف لڑکی۔ وہ اسے بری طرح رپٹ گیا۔ مجھے تمہارے گھر والے مل جائیں، ان سے بھی کرتا ہوں حساب کتاب۔ وہ دانت کچکچاتے بولا۔ ماما بابا نہیں ہے، وہ سسکی بھرتے بولی۔ یہ علاقہ ٹھیک نہیں لگ رہا اور جبران کو یہاں کے راستوں کا علم بھی نہیں تھا۔ وہ ایک جگہ درخت کے پاس رکتا اسے نیچے اتار گیا۔ ارمینا ڈر کر درخت میں سماتی اسے دیکھنے لگی، جو اب اپنی پینٹ میں کسی خفیہ پاکٹ سے موبائل نکالتا شاید کسی سے رابطہ کر رہا تھا۔ اوہ خدایا، فراز بھیا، یہ بلاج بھیا کو پتہ چلا کہ وہ آزاد ہو گیا ہے تو مجھے
یہی سوچ آتے وہ سب بلاتی ارد گرد دیکھتی، ایک بڑا سا ڈنڈا اٹھاتے جبران کے سر پر مارنے گئی۔ اس کا دماغ جھنجھنا اٹھا، اس نے اس کے سر پر ہلکا سا ہی مارا تھا کہ وہ زخمی نہ ہو، بس بے ہوش ہو جائے۔ وہ سر پر ہاتھ رکھ کر اس کی جانب مڑا۔ یوں پاگل لڑکی، وہ غصے سے دھاڑا کہ ارمینہ ڈنڈا پھینک کر وہاں سے بھاگنے لگی۔ اگلے ہی پل جبران نے اسے کھینچ کر اپنی جانب کیا کہ وہ سیدھا اس کے سینے سے آ ٹکرائی۔ تم ابھی مجھے جانتی نہیں، ورنہ مجھ سے پنگا بھول کر بھی نہیں لیتی۔ وہ اسے ایک ہاتھ میں اٹھاتا، اس کے پینک ہوتے وجود کو قابو کرتا، اس کی خاص نس دبا گیا اور اگلے ہی پل وہ بے ہوش ہوتی اس کے سینے پر گر گئی۔ مجھے کڈنیپ کرنے چلے تھے پاگل، اب آؤ اور اپنی بہن کو اس کڈنیپر سے چھڑواؤ مسٹر فراز، آئی ایم ویٹنگ۔ اگلے ہی پل اس کے بندے اس تک پہنچ گئے، اسے وہاں سے ایسا غائب ہوا جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ وہ شاور لے رہی تھی کہ اچانک لائٹس آف آن ہونا شروع ہو گئی۔ وہ گھبراتے ہوئے جلدی سے شاور بند کرتی باتھ روم پہنے باہر نکلی کہ باتھ روم کا دروازہ لاک تھا۔ وہ بری طرح سے گھبرائی، اپنے گھر میں کون اس کے ساتھ یہ پرینک کر سکتا تھا؟ وہ الجھی کہ تبھی شاور خود ہی آن ہو گیا۔ وہ دل پر ہاتھ رکھ کر حوصلے سے اندھیرے میں سب طرف دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اگلے ہی پل اس کی سانسوں سے جانی پہچانی خوشبو ٹکرائی۔ وہ اس خوشبو کو پہچانتی تھی۔ وہ رونے لگی، ہچکیوں سے روتے ہوئے اپنی کمر پر وہ لمس محسوس کرنے لگی جس نے رات کو بھی محسوس کروایا تھا۔ وہ لرز رہی تھی، اس کے پیچھے کھڑا اس کی پشت کو اپنے ساتھ لگا گیا۔ حورین نے سختی سے آنکھیں میچ لی، اس کی گردن پر اپنا لمس بکھیرتا۔ اگلے ہی پل وہ غائب ہوا۔ حورین نے گھبرا کر ارد گرد دیکھا، اب لائٹس آن ہو گئی تھی، کوئی بھی تو نہیں تھا۔ وہ دروازہ کھولتی باہر نکلی، لاک بھی کھل گیا۔ وہ رو رہی تھی اور روتے ہوئے وہ باہر نکلی تو گھر پر کوئی بھی نہیں تھا۔ بابا بابا، وہ باتھ روم پہنے ہی سیڑھیاں اتر رہی تھی، اس کے اندر بہت بری طرح خوف اجاگر ہوا تھا۔ وہیں سیڑھیوں پر بیٹھ گئی۔ وہ پل آنکھوں میں گھومے، تم مجھے ایسے دھوکہ کیسے دے سکتے ہو؟ کہہ دو حورین یہ جھوٹ ہے۔ وہ اسے تصدیق کر رہا تھا۔ ہاں جھوٹ ہے، ایک بار پھر سے جھوٹ بول رہی تھی۔ یہاں اسے سینے سے لگ کر کہو کہ تم صرف میری ہو، تم نے مجھے چیٹ نہیں کیا، تم پریگننٹ ہو۔ کتنا مان تھا اس کی آنکھوں میں، اس کے لہجے میں، لیکن سب کچھ اگلے ہی پل حورین نے برباد کر دیا۔ وہ بس اس کے سینے سے لگتی اس کے پیٹ میں چاقو گھسا گئی۔ وہ درد سے تڑپ اٹھا۔ حورین نے اس کی آنکھوں میں درد نہیں بے یقینی دیکھی تھی۔ مجھے تم سے نفرت ہے بلاج سکندر، تم سب قاتل ہو میری ماں کے، میری بہن کے، جو میری ماں کے پیٹ میں ہی مار دی گئی۔ تم سب بھی مر جاؤ تم نے۔ وہ اسے غصے سے پیچھے دھکا دے گئی اور اگلے ہی پل وہ اسے نیچے گرتا ہوا پائی تھی۔ حورین کا سانس رکا، وہ بھول گئی تھی کہ پیچھے کھائی ہے بلاج۔ وہ چلائی، بے اختیار اس کھائی کی جانب بڑھتی، اس میں چھلانگ لگانے لگی تھی کہ اس کے بابا نے اسے تھام لیا۔ پاگل ہو گئی ہو، ابھی گر جاتی بابا۔ وہ نیچے گر گیا۔ بلاج بلاج بابا، وہ مر جائے گا بابا، اسے بچا لو، وہ نہیں رہ پائے گی اس کے بنا۔ وہ اپنے ہوش میں نہیں لگ رہی تھی۔ وہ مر جائے گا بابا، وہ مر گیا ہے، چلو یہاں سے۔ اسے زبردستی کھینچتے وہ وہاں سے لے گئے۔ کتنے دن وہ اس ٹراما سے باہر نہیں نکل سکی۔ وہ سب جانتی تھی کہ بلاج کے گھر والوں نے مل کر اس کی ماما کو مارا تھا۔ بلاج کی ماما نے حورین کی ماما کو سیڑھیوں سے دھکا دیا تھا۔ دولت کی لالچ ان کی زندگی اجاڑ گئی تھی اور اس کی ماما کو مار دیا گیا تھا۔ اس کی بہن جو اس دنیا میں آنے والی تھی، وہ خالق حقیقی سے جا ملی۔ اس وقت حورین 5 سال کی تھی۔ وہ باپ کے ساتھ گھبرائی ہوئی اس کی ماں گھر آئی تو اس کی ماں خون میں لت پت پڑی تھی۔ انہیں ہسپتال لے جایا گیا، لیکن سب کچھ ختم ہو گیا۔ اور پھر مراد سکندر نے اپنی بیٹی کو ٹرین کیا کہ اس خاندان سے بدلہ انہی کے اکلوتے بیٹے کو پیار کے جال میں پھنسا کر وہ ان کی نسل ختم کر دینا چاہتی تھی۔ اس نے ایسا ہی کیا، اس کے بابا نے اسے ایسا کروایا، پر اس سب میں وہ اپنا آپ ہار گئی۔ وہ خود کو بلاج سے پیار کرنے سے روک نہیں پائی۔ اس کا دل بلاج کے لیے پاگل ہونے لگا، پر وہ اپنا مقصد پورا کرتی محبت کو قربان کر گئی۔ حورین بیٹا یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ پرانی ملازمہ نے آ کر اسے چونکا دیا۔ وہ ہال میں واپس آ گئی تھی۔ بابا کہاں ہے؟ غائب دماغی سے پوچھا۔ بیٹا وہ تو فیروز صاحب کے ساتھ جبران کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے ہیں، تم آ جاؤ اندر، پریشان مت ہو۔ وہ اس لیے واپس روم میں گئی۔ مطلب بیٹی رات بھر گھر سے باہر رہی اور انہیں فکر نہیں ہوئی اور دوسروں کے بیٹوں کے لیے اس کی مدد کے لیے نکل گئے۔ واہ واہ بابا واہ، بابا ہو تو مراد سکندر جیسے۔ وہ تلخی سے سوچتی واپس اپنے روم میں آ گئی تھی۔ اس کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو رسیوں میں جکڑا پایا۔ بستر کے بیڈ کراؤن سے دونوں طرف اسی کلائیوں کو جکڑا ہوا تھا۔ کھولو مجھے، کوئی ہے؟ وہ چلائی، لیکن کسی نے اس کی ایک نہ سنی۔ وہ رسیاں کھولنے کی کوشش میں اپنی کلائیاں زخمی کر گئی اور وہ بری طرح رو دی۔ تبھی دروازہ کھلا اور جبران اندر داخل ہوا۔ اسے دیکھتے ہی ارمینہ نے انگوٹھے اور غصے بھرے انداز میں اسے دیکھا، جبکہ آنکھوں میں ڈھیروں آنسو تھے۔ اس کے پاس آ کر بیٹھا تو ارمینہ اپنی جگہ سے جھٹ پٹائی۔ جتنا موو کرو گی اپنی کلائیاں اتنی ہی زخمی کرو گی، میرے ہاتھ کھولو۔ وہ غرائی۔ کھول دوں گا، صرف ایک بات جاننی ہے، مجھے کس کے کہنے پر کڈنیپ کیا گیا اور کیوں؟ اس کے سوال پر ارمینہ مسکراتی، خود پتہ لگا لو۔ میرے ہاتھ کھول دو، تیز لہجے میں کہتی وہ جبران کو غصہ دلا رہی تھی۔ تم ایسے نہیں بتاؤ گی،
وہ کانچ کا ایک جار نکالتا، اس میں سے بچھو نکال رہا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ پیچھے کرو اسے۔ وہ بری طرح گھبرائی۔ سچ جاننا ہے، آخری دفعہ پوچھ رہا ہوں۔ اور بچھو کو اس کے پاس کرتا اس کی سانس رک گیا۔ بولو، اسے اکساتا وہ اس کے کان کے قریب بولا۔ بچھو کو بھی اس کے قریب کر رہا تھا۔ وہ اپنی آنکھیں میچ گئی جب فراز بھیا، وہ آنکھیں بند کر کے بولی، یہ میں جانتا ہوں، لیکن مجھے اس بندے کا نام بتاؤ جس کے کہنے پر تم اور تمہارا بھائی چل رہے ہیں۔ صرف اسے پیچھے کرو۔ وہ ضبط سے کہتی چلائی تھی تو جبران نے بچھو پیچھے کرتے اس کے لبوں پر ہتھیلی جمائی، اس کی آواز کا گلا گھونٹا۔ سر، اچانک پیچھے سے ملازم اندر آتا سر جھکا گیا۔ فیروز صاحب اور صاحب آئے ہیں، وہ اطلاع دیتا چلا گیا۔ جبران لمحہ خاموشی سے ان دونوں کی کلائیاں کھول دی، جو بے انتہا لال ہو رہی تھی۔ تم نے وہاں میرے ہاتھ کھولے تھے، مجھے آزاد کیا، آج تمہیں آزاد کر کے بدلہ اتارا ہوں۔ بنا کسی سے کچھ بات کیے، بنا کچھ کہے خاموشی سے یہاں سے چلی جاؤ۔ وہ ماتھے پر بل ڈالے بولتا وہاں سے اٹھ گیا۔ مجھے فون چاہیے، مجھے بھیا کو فون کرنا ہے، وہ منہ بسورتی بولی، لیکن جبران انسنی کرتا باہر نکل گیا۔ وہ اس کے پیچھے ہی لپکی تھی۔ سیڑھیاں اترتا نیچے آیا جہاں اس کے والد فیروز صاحب اور مراد صاحب کھڑے تھے۔ جبران، میرے بچے، وہ اسے گلے لگا کر بولے تھے، تم یہاں پر؟ ہمیں لگا تمہیں کسی نے کڈنیپ کروا لیا۔ وہ فکر مندی سے بولے، یہ اس کا فارم ہاؤس تھا جہاں وہ اس وقت موجود تھے۔ فکر نہیں کریں، میں ٹھیک ہوں۔ فیک نیوز تھی، وہ اس کی تسلی کروا رہا تھا۔ تم جانتے ہو تمہارا حورین کا نکاح کرنا ہے، اسی لیے دشمن کچھ بھی کر سکتے ہیں بدلہ لینے کے لیے۔ مراد صاحب نے جبران کے کندھا تھپاتے کہا، جبکہ پیچھے سے آتی ارمینا نے یہ لفظ بخوبی سنے۔ وہ طنزیہ ہنسی۔ یہ کون ہے؟ سکندر نے اس کا ہنسنا برا لگا تھا۔ جبران نے گھور کر اسے دیکھا۔ میں وہی ہوں جس نے آپ کے اس بیٹے کو کڈنیپ کیا تھا۔ وہ فخر سے کندھے اچکاتے بولی، اور اب یہاں سے جا رہی۔ وہ اترا کر بولتی، ایک نظر جبران کو دیکھتی آگے بڑھی کہ فیروز صاحب نے غصے سے اس کی کلائی دبوچی۔ کیا بکواس کی؟ پھر سے بولو۔ وہ غصے سے دھاڑے۔ کیوں ایک بار کی کہی بات آپ کو سنائی نہیں دیتی؟ وہ اب بھی ایٹیٹیوڈ بھرے انداز میں بول رہی تھی کہ اسی پل غصے سے فیروز صاحب کا ہاتھ ارمینا پر اٹھا، جو جبران نے فوراً روک لیا۔ فیروز صاحب نے سمیت مراد سکندر بھی حیرت زدہ رہ گئے۔ کسی بھی لڑکی پر ہاتھ اٹھانا مردوں کا شیوا نہیں ہے بابا، وہ جا رہی ہے، اسے جانے دے۔ جبران کا انداز سخت تھا۔ اس کے انداز کو دیکھتے ارمینا بھی ایک پل کو رک کر اسے دیکھتی، اس بار خاموشی سے باہر نکل گئی۔ تم نے باپ کا ہاتھ پکڑا؟ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ میرے معاملات سے دور رہے بابا، میں سب کچھ خود ہینڈل کر لوں گا، ڈونٹ وری۔ اس نے ٹوک دیا۔ وہ تو ٹھیک ہے بیٹا، لیکن یہاں کیوں آ گئے؟ گھر چلو نا، مراد سکندر نے پیار سے کہا۔ آ جاؤں گا، آپ لوگ جائیں، وہ سنجیدہ لہجے میں کہتا واپس سیڑھیاں چڑھ گیا۔ تو فیروز صاحب اور مراد سکندر واپسی کے لیے نکل پڑے، اور جو حسین کے پاس پہنچا تھا اچانک سے فراز سے خطرے کا سگنل ملنے پر وہاں سے فوراً نکلا تھا اور فراز کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچا۔ وہاں نہ جبران تھا نہ ارمینا، بلکہ دو گھنٹے چرس پی کر مار کھا کر دھت پڑے تھے۔ انہوں نے اس پورے ایریا کا چھان مارا، لیکن انہیں ارمینا نہیں ملی۔ کہیں جبران اس کو ساتھ تو نہیں لے گیا؟ فراز پریشانی سے بولا۔ بلاج نے اسے ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔ منع کیا تھا اس سب میں شامل مت کرو، پر تم دونوں کو میری بات سمجھ نہیں آتی۔ کیوں چھوڑا اکیلا تم نے اسے یہاں؟ یہ ایریا تم نے سلیکٹ کیا تھا جبران کو قید کرنے کے لیے؟ افسوس ہو رہا ہے مجھے، وہ دکھ سے غصے سے بولا۔ صرف کچھ دیر کے لیے چھوڑا تھا، اور گن بھی دی تھی اسے، فراز نے نم لہجے میں کہا۔ چلانی سکھائی تھی اسے جو گن تھما دی؟ وہاں سے ایک وہ گن اٹھاتا، اس کو دھکا دیتا۔ وہ وہی گن تھی جو اس نے ارمینا کو دی تھی۔ وہ واپس گاڑی میں آ کر بیٹھا۔ مجھے اب جبران سے آمنا سامنا کرنا ہی ہوگا، بلاج نے قطعی انداز میں کہا۔ پر آپ ابھی سامنے نہیں جا سکتے، فراز پریشان ہوا۔ میرے لیے ارمینا سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ بھاڑ میں جائے سب کچھ، بھاڑ میں گیا سب بدلہ۔ ارمینا کو کچھ ہوا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا۔ فراز، وہ بھی بول رہا تھا کہ فراز کے نمبر سے کال آنے لگی۔ ارمینا، کہاں ہو تم؟ فراز نے اندر جیسے جینے کی امنگ پیدا ہو گئی تھی۔ بلاج بھیا، گاڑی گھر کی جانب موڑے، فراز نے فوراً سے کہا تو بلاج نے اس بات میں سر ہلاتے گاڑی اسٹارٹ کی۔ آپ پاگل ہو گئے ہیں؟ میں کیوں جبران سے نکاح کرنے لگی؟ میں بلاج کے نکاح میں ہوں۔ کچھ دن بعد ہی جبران کا گھر لوٹ آیا تھا، اور اب اس نے اپنے بابا کو نکاح کے لیے ہاں کر دی تھی، جس پر وہ پاگل ہی ہو گئی۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ وہ مر گیا ہے 1 سال پہلے، اب کیوں اس کا نام لے لے کر پرانے زخموں پر نمک چھڑک رہی ہو؟ سکندر نے ایموشنل بلیک میل کرنے کی کوشش کی۔ وہ کیسے اور کسی کی ہو سکتی تھی، جبکہ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ بلاج اسے زندہ ہے، وہ اسے محسوس کر چکی تھی۔ بھلے وہ سامنے نہیں آ رہا، لیکن وہ اس کا لمس پہچانتی تھی۔ ایسا نہیں ہو سکتا بابا، میں نے بھلے ہی بلاج سے بدلہ لینے کے لیے سب کچھ کیا، کیونکہ ان کے خاندان میں وہی بچا تھا، اس سے بدلہ لینا تھا، پر میرا اس سے نکاح ہوا تھا، آپ جانتے ہیں۔ ہاں جانتا ہوں، وہ اس کی موت کے بعد ختم ہو گیا۔ تم دوسری شادی کر سکتی ہو۔ انہوں نے بات کاٹی، لیکن مجھے نہیں کرنی۔ وہ انتہائی زج آتے اپنے کمرے کی جانب بڑھی تھی۔ سمجھاتا ہوں اسے،
یقیناً میری بات سمجھ جائے گی اور خود بخود نکاح کے لیے تیار ہو جائے گی۔ جبران انہیں کہتا حورین کے روم کی جانب بڑھ گیا اور پھر اس کے سمجھانے پر وہ نکاح کے لیے مان گئی۔ یہ معجزہ کیسے ہوا اتنا سمجھنے کا وقت مراد سکندر کے پاس نہیں تھا۔ حورین نکاح کے لیے راضی ہو گئی تھی اور اس کے لیے یہی بہت تھا۔ 2 دن بعد نکاح کی ڈیٹ فکس کی گئی تھی اور نکاح کی تیاریاں بھی سکندر ولا میں شروع ہو گئی تھی۔ دوسری طرف بلاج کی جانب بالکل خاموشی تھی۔ فراز نے اسے کاندھے پر ہاتھ رکھا تو اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ایک آخری داؤ کھیلتے ہیں، اس کے بعد آریا پار۔ ہم جانتے ہیں آپ ان سے بدلہ نہیں لے پاؤ گے کیونکہ آپ انہیں تکلیف نہیں دے سکتے۔ آپ آج بھی ان سے سچا پیار کرتے ہیں، لیکن ہم کم از کم ان پر ساری حقیقت تو کھلنی چاہیے۔ جس بات کا بدلہ انہوں نے آپ سے لیا، وہ جرم، وہ گناہ آپ کے خاندان کے حصے میں آیا ہی نہیں تھا، بلکہ ہر بات کا ذمہ دار ان کا کب ہے نکاح۔ بلاج نے اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہوا اور ارمینا کو صحیح سلامت لوٹنے کے بعد وہ کمرے میں بند ہو کر رہ گیا تھا۔ آج اسے فراز سے پتہ چلا کہ حورین نکاح کر رہی ہے، کل ہے۔ وہ دھیمے سے بولا۔ بلاج نے بہت کچھ سوچ لیا تھا۔ آپ اسے کیا کرنا ہے نکاح کے لیے؟ جبران نے اور حورین کو اسٹیج پر لایا گیا۔ وہ سجی سوری گڑیا اس وقت نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ خاندان کے چند لوگوں کی موجودگی میں یہ نکاح ہونا تھا۔ حورین نے گھبرا کر جبران کو دیکھا تو اس نے مسکرا کر اسے حوصلہ رکھنے کا کہا۔ ابھی اس نے کہنا شروع ہی کیا تھا کہ ایک دم لائٹس آف ہوئی۔ ایک اسپاٹ لائٹ تھی جو اس اسکرین پر چل رہی تھی۔ سب کی نظریں بیک وقت اسی طرف اٹھی تھیں جہاں سکندر ولا خوشیوں کا سما تھا اور اس میں حورین کے والدین بھی شامل تھے۔ وہ کوئی سالگرہ کی تقریب کے اوپر کیمرے کا فوکس ایسی جگہ تھا جہاں سے سب منظر واضح دکھائی دے رہا تھا۔ یہ کیمرہ فکس تھا۔ اس تقریب میں اپنے والدین کو دیکھتے ہی حورین کے چہرے کو مسکان نے چھوا۔ اس کا سارا فوکس اپنی مما پر تھا۔ پارٹی اینڈ ہوئی، منظر بدلا۔ اس کی مما بھاگتے ہوئے سیڑھیوں کی جانب بڑھ رہی تھی کہ ان کا پاؤں پھسلا اور انہوں نے ریلنگ کو تھاما، خود کو بچانا چاہا، لیکن اگلے ہی پل مراد سکندر نے ان کے پاس آتے انہیں دھکا دے دیا۔ حورین اپنی سانس روکے کھڑی ہوئی۔ مراد سکندر نے آگے بڑھ کر وہ پروجیکٹر اٹھا کر پھینکا۔ سب لائٹس آن ہو گئیں کہ حورین نے بے یقینی سے باپ کو دیکھا۔ ان کے ماتھے پر پسینے کے قطرے تھے۔ وہ سب سچ تھا کیا؟ اس کے بابا ہی اس کی ماما کے قاتل تھے؟ وہ اسے گمراہ کرتے آئے، پھر بلاج کو اس کے ہاتھوں سے مروا بھی دیا۔ وہ اپنے ہاتھ دیکھتی چیخی تھی، کیوں کیوں کیا بابا کیوں؟ وہ چلا رہی تھی، رو رہی تھی۔ بیٹا یہ سب جھوٹ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ سب اس بلاج کا کیا دھرا ہے۔ وہ تو مر چکا ہے نا؟ یہی کہا تھا نا آپ نے بابا، آپ نے میری ماما کو مارا ہے۔ وہی ہذیانی انداز میں چلائی۔ ایک حسینہ تھی، ایک دیوانہ تھا۔ کیا عمر، کیا سما، کیا زمانہ تھا۔ سب کی نگاہ سامنے کھڑے ایک لڑکے اور لڑکی پر جا ٹکی۔ جبران نے فوراً ارمینا کو پہچان لیا۔ ایک دن وہ ملے، روز ملنے لگے، پھر محبت ہوئی، ایک قیامت ہوئی۔ وہ گانے کے لیرکس گا رہے تھے اور سامنے کھڑی حورین کا سانس حلق میں اٹکا ہوا تھا۔ اسے لگا اس کا سانس رک جائے گا کیونکہ ایک اور پروجیکٹر اسٹارٹ ہو گیا تھا جس میں حورین اور بلاج کے نکاح کی تمام تصویریں دکھائی جا رہی تھی، جس کی سن کر داستان کھو گئے تم کہاں۔ لوگ حیران ہیں کیونکہ انجان ہے عشق کی وہ گلی بات جس کی چلی، اس گلی میں میرا آنا جانا تھا، ایک حسینہ تھی، ایک دیوانہ تھا۔ اندر آتے اس شخص کو سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ جہاں جبران کے چہرے پر سکون اترا وہیں حورین کو لگا کہ ساتوں آسمان اس پر آن گرے ہیں۔ سب لائٹس آن ہو چکی تھی اور وہ سیدھا حورین کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ حورین کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرے۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو پولیس بھی اس کے ساتھ تھی جس نے مراد سکندر کو اریسٹ کر لیا تھا کیونکہ بلاج سب خود ہے حورین کو سزا دینے سے پیچھے ہٹ گیا تھا، پر وہ مراد سکندر کو سزا دلوا کر ہی رہنے والا تھا۔ چھوڑو مجھے، میں نے کچھ نہیں کیا، وہ چلا رہے تھے۔ بلاج، وہ اسے پکار گئی۔ بلاج نے انگلی اٹھاتے اسے وہیں روک دیا اور سر نفی میں ہلایا۔ اس کے چہرے پر انتہائی کرختگی تھی۔ حورین سہم کر چپ ہو گئی۔ میں نے تمہیں معاف کیا، جانتی ہو کیوں؟ کیونکہ اب میں تم سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا، نفرت کا بھی نہیں۔ اسے دیکھتے بولا جس کی نظریں بے ساختہ اپنے باپ پر اٹھی جس نے پولیس انسپکٹر سے گن لیتے ہوئے بلاج کا نشانہ لیا تھا۔ اس سے پہلے کہ گولی بلاج کو لگتی، حورین نے اسے دھکا دیا اور گولی اس کے پیٹ میں پیوست ہوئی۔ ایک پل کو سب طرف سناٹا چھا گیا۔ مراد سکندر کے ہاتھ سے گن نیچے گر گئی۔ ان کی بیٹی آگے آ جائے گی ایسا تو انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ حورین درد برداشت کرتے ایک دم سے لہرا کر زمین بوس ہوئی کہ بلاج نے اسے اپنی باہوں میں تھاما۔ وہ تو اس کا دل ہی نکال گئی تھی۔ حورین، وہ بے یقینی سے اسے دیکھتا پھترائی ہوئی آواز میں بولا جبکہ وہ بلاج کے چہرے کو چھوتی مسکرائی تھی اور اگلے ہی پل اس کی آنکھیں بند ہونے لگی تھی۔ بلاج، کم آن، ہاسپٹل۔ جبران نے شور مچاتے اسے ہوش دلایا تو وہ اپنی سوئٹ ہارٹ کو باہوں میں بھرے ہسپتال کے لیے بھاگا۔ وہ سب اس وقت آئی سی یو کے باہر کھڑے تھے۔ اندر آپریشن چل رہا تھا، کچھ نہیں ہوگا اسے۔ جبران نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے اسے حوصلہ دیا۔ تم اس سے نکاح کرنے والے تھے۔ بلاج نے اس کا گریبان تھاما۔ ارمینا کا جی چاہا جہاں بلاج اسے 2 تھپڑ بھی جڑ دے۔
نہیں، وہ سب ناٹک تھا تمہیں سامنے لانے کے لیے، کیونکہ جب تم لوگوں نے مجھے کڈنیپ کیا اور میں نے ارمینا کو، تو 2 دن کے اندر ہی سب جان گیا تھا کہ تم زندہ ہو۔ حورین کو بہت مشکلوں سے راضی کیا تھا اس ناٹک کے لیے، اور دیکھ لو پہلا پلان کامیاب ہو گیا۔ پر حورین کے ساتھ یہ سب ہوگا میں نے ایسا نہیں سوچا تھا۔ وہ دکھی ہوا ڈاکٹر کے باہر آنے پر، وہ سب ان کی جانب متوجہ ہوئے۔ پیشنٹ کی حالت اب خطرے سے باہر ہے، لیکن کیا ان کی لیفٹ سائڈ کی فلیپین ٹیوب متاثر ہوئی، جس سے اب ان کے ماں بننے کے چانسز بہت کم ہو گئے، ڈاکٹر نے افسردگی سے کہا۔ بلاج کو لگا اسے سننے میں غلطی ہوئی، پر یہ معجزے بھی اللہ دکھاتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھیں، ابھی تو شکر کریں کہ پیشنٹ بچ گئی، باقی ان کی ٹھیک ہونے پر آپ انہیں اچھی گائنیکولوجسٹ سے چیک اپ کروا لیجیے گا، اللہ بہتر کرے گا۔ اسے کہتے جا چکی تھی جبکہ بلاج نے وہیں بیٹھے سب سے آنکھیں میچھی۔ بلاج آئی ایم پریگننٹ، ماضی کے الفاظ یاد کرتے ہوئے اس ضبط کے کڑے مراحل سے گزر رہا تھا۔ اس نے اپنی پریگننسی کا جھوٹا کھیل کھیلا تھا، اللہ نے کیسے اس کے کھیل کا اسے انجام دیا تھا۔ وہ ڈسچارج ہو کر گھر جا رہی تھی، اس تمام عرصے میں سب نے اس کا بہت خیال رکھا سوائے بلاج کے۔ وہ نہیں آیا تھا اور حورین کو اس کے آنے کی امید بھی نہیں تھی، وہ خود کو اس کے قابل نہیں سمجھتی تھی، اور جب ڈسچارج کے وقت اسے اپنی کمی کا پتہ چلا تو وہ آنکھوں میں آنسو لیے خود پر سخت تلخیاں ہنسی تھی۔ یہی میری سزا ہے۔ وہ وہاں سے ایک دن پہلے ہی اکیلے ڈسچارج کے لیے باہر آ گئی۔ وہ انہیں نہیں چاہتی تھی کہ کوئی اس کے ساتھ ہمدردی کرے۔ وہ ہاتھ کے اشارے سے گاڑی روکنے لگی کہ ایک گاڑی اس کے پاس آ کر رکی۔ بلاج نے باہر نکل کر اس کے لیے دروازہ کھولا۔ وہ ہنسی تھی جیسے ایک آخری بار ملنے والا جدا ہونے والے سے پہلے ہنس کر ملتا ہے۔ اس لیے سکندر ولا، وہ اسے لیے سکندر ولا آیا، یہ میرا گھر نہیں۔ وہ سکندر ولا کو دیکھتی دکھی لہجے میں بولی، لیکن پختہ انداز میں بولی، یہ تمہارا ہی گھر ہے سوئٹ ہارٹ۔ اس کی پشت کو دھیرے سے خود سے لگاتا وہ اس کو پھر سے سوئٹ ہارٹ کہہ رہا تھا۔ میں سب کے قابل نہیں، مجھے جانا ہے۔ وہ اپنے قدم بڑھانے لگی کہ بلاج نے اسے واپس اپنی طرف موڑا اور اسے اپنے سینے سے بھینچا۔ دونوں ہی سکون حاصل کر رہے تھے۔ آپ مجھ سے بہتر لڑکی کچھ نہیں کہنا، اگر معافی چاہیے مجھ سے تو میرے ساتھ رہنا ہوگا، میری دی ہر سزا کو سہنا ہوگا۔ اس کے ماتھے پر لب رکھتے جذب کے عالم میں بولا، میں آپ کو اولاد نہیں۔ وہ کہتے کہتے تھم گئی۔ معجزے اللہ کرتا ہے سوئٹ ہارٹ، اور مجھے اپنے اللہ پر پورا یقین ہے۔ تم بس خود کو میرے حوالے کر دو، باقی سب اللہ پر چھوڑ کر شوہر کو راضی کرو۔ اس کے لبوں پر نرمی سے دسترس جماتا پیار سے بول رہا تھا۔ حورین پوری شدت سے اس کے گلے سے لگی، پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ بلاج اسے اپنی باہوں میں بھرے اپنے کمرے کا رخ کیا۔ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں تھا۔ حورین کو چھوڑنا اس کے لیے زندگی کو چھوڑنا ایک برابر تھا۔ اف، توڑ دی گاڑی کی ہیڈ لائٹس، اندھے ہیں دکھائی نہیں دیتا، اتنی بڑی گاڑی آپ کو دکھائی نہیں دی، وہ چلائی تھی، جبکہ مقابل نے چشمے کی اوٹ سے اسے دیکھتے ایک اسمائل پاس کی۔ آپ، وہ جبران کو دیکھتے ٹھہر گئی۔ مجھے لگا بھول گئی ہوگی۔ جبران اسے قریب آتا 2 قدم کے فاصلے پر رکا۔ شکل دیکھی ہے کبھی آپ نے آئینے میں؟ اس میں یاد رکھنے والی کیا ہی بات ہے؟ وہ دل ہی دل میں اس کو سامنے دیکھ کر خوش ہو رہی تھی، لیکن بظاہر سخت بن رہی تھی۔ الحمدللہ، بہت پیاری ہے، لڑکیاں مرتی ہیں اس چہرے پر۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا بولا، بہت ہی خوش فہم انسان ہیں آپ۔ وہ پلٹی کے پاؤں مڑا اور وہ جبران کے اوپر جا گری۔ جبران نے اسی کمر میں ہاتھ ڈالے، اسے سیدھا کیا۔ ارمینا علی، سیدھا سادہ بندہ ہوں، سیدھا سادہ پوچھ رہا ہوں، ول یو میری می؟ اس کی بات تو ارمینا نے اسے گھورا اور اگلے ہی پل اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گئی۔ پلٹ کر ایک نظر دیکھا اور دھیما سا مسکرا دی۔ اس کی مسکراہٹ پر جبران کو اس کا جواب مل گیا تھا۔